وبركاته. الحمد لله الذي كفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. قوت فکر وہ عمل پہلے فنا ہوتی ہے، قوت فکر وہ عمل پہلے فنا ہوتی ہے، تب کسی قوم کی عظمت پر زوال آتا ہے. محترم صدر صاحب، مہمانان اعظم، عزیز سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج اس پررونق محفل میں میری تقریر کا عنوان ہے عظمت گمشدہ اور اس کی بازیافتگی. محترم سامعین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ ایک ایسے قوم میں ہوئی جس کا دن رات کا مشغلہ وہ کاوش تک وہ دو لک وہ تک صحرا میں ان کا قدم تھامنا تھا. گوہ کا شکار کرنا اور صحرا ہی چوہا پکڑنا تھا، یہی چیزیں وہ کھاتے تھے اور صحرا کا پانی پیتے تھے اور لات اور عزا کی چوکھٹ پر سر رگڑتے تھے. ان کا کوئی مقصد حیات نہ تھا اور نہ ان کی نظام زندگی. یہ خانہ بدوش اور غیر منضبط زندگی کے عادی تھے. لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درمیان ایاک نعبد و ایاک نستعین کی صدا لگائی اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا نعرہ بلند کیا تو یہی لوگ خوشبو آب ہو گیا. صحرا سے نکل کر انسانیت و آدمیت و علمبردار شرافت اخلاق کے پیکر بن گئے. یہ اسلام ہی کا کرشمہ تھا جس نے عرب کے بدو اور وحشی قبائل کو ساری دنیا کا رہنما، پیشوا، تہذیب و تمدن کا ساتھیزہ بنا دیا. سامعات، اس امت کو بے پناہ فتوحات اس لیے حاصل ہوئی کیونکہ وہ دین سے بہرہ تھی، ان کے اندر ایمانی قوت تھی، ان کے اعمال صالحہ و افعال حسنہ ایک لشکر کی طرح تھے جس کی وجہ سے دشمن شکست سے دوچار ہو جاتا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نصرت بالرعب مسیرۃ الشہرین، کتاب صحیح البخاری حدیث نمبر 7273. میری مدد رعب دبدبے سے کی گئی ہے. دشمن 1 مہینے کی مسافت پر رہتے ہوئے بھی ہم سے ڈرتا، کامتا اور تھراتا اور ہمارے قریب تک نہیں آتا. یہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن کا حال. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کی وفات کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو منتخب کیا گیا. انہوں نے بنو حنیفہ کے نام میں ایک خط لکھا جس میں تحریر کیا کہ واللہ میں تمہارے اندر شیطان کے وسوسے سے نکال دوں گا، تم سے ایسے لوگوں کے ساتھ جنگ کروں گا جو موت کو اتنا پسند کرتے ہو جیسے تم زندگی کو پسند کرتے ہو، جنہیں شہادت ایسے مرغوں کو محبوب ہے جیسے ایک پیاسے کو ٹھنڈا پانی ہوتا ہے. پھر انہوں نے خالد بن ولید کو بھیجا. انہوں نے مسلمہ بن کذاب اور اس کے 40,000 لشکروں کی خوب سربکوبی کی اور انہیں ہمیشہ کے لیے موت کی نیند سلا دی. صلاح الدین ایوبی جن کا نام یوسف بن ایوب ہے، ایک مجلس میں مذاق چھڑ گیا. سبھی حاضرین مجلس ہنسنے لگے سوائے صلاح الدین ایوبی کے. انہوں نے خاموش رہا. لوگوں نے ان سے پوچھا کہ آپ کیوں چپ ہے؟ انہوں نے کہا میں اللہ سے شرم محسوس کر رہا ہوں. میں کیسے ہنسوں جبکہ بیت المقدس صلیبیوں کے قبضے میں ہے؟ میں اس وقت تک نہیں ہنسوں گا جب تک کہ بیت المقدس فلسطین آزاد نہ کر لوں. انہی کی کوششوں سے بیت المقدس آزاد ہوتا ہے. یہ تھا ان کے ماضی کہ کوئی دن خالی نہ ہوتے تھے. لیکن آج کے مسلمانوں کا حال اس کے برعکس اور متضاد ہے. یہ امت جو بام عروج پر فائز تھی آج پستی اور گراوٹ کی تہ تک پہنچ گئی ہے. ہمارا کوئی سیاسی اور اقتصادی وزن باقی رہ گیا ہے اور نہ ہماری قوت. وہ قوم جو ہم سے ڈرتی تھی آج ہم پر شیر ہو گئی ہے. آج کے مسلمانوں کی ممالک استعماری طاقتوں کے پنجے میں ہے، حتیٰ کہ وہ ان کو اپنی اسلحوں کی تجرگہ بنائے ہوئے ہیں. ہماری عقلیں طاقتیں معطل ہیں کیونکہ ہم تقلید کرتے ہیں، اجتہاد و استنباط نہیں. سامعات، 1 ارب 7 کروڑ مسلمان کہاں ہے؟ وہ تو لہو اور لہب میں مشغول ہے. وہ ٹیلی ویژن کے سامنے بیٹھ کر اپنا وقت تباہ کر رہے ہیں. ہم سمندر کی جھاگ کے مانند ہیں. ہم کمینوں کی دسترخوان پر یتیموں کی طرح ہے. سورۃ الانفال آیت نمبر 53 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُن مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَىٰ قَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. اللہ تعالیٰ کسی قوم سے اپنی نعمتیں و نوازش، انعامات و احسانات اس وقت تک نہیں چھینتا جب تک کہ وہ اپنے آپ کو بدل نہ لے اور اس کے چھین جانے کے مستحق قرار پائے. یہ اللہ تعالیٰ کی عام سنت ہے جس میں تبدیلی ناممکن ہے. آج امت مسلمہ جن حالات سے دوچار ہو رہی ہے اور زندگی میں جو تنگی محسوس کر رہی ہے وہ اللہ کے ذکر سے اعراض کی زندہ مثال ہے. آج دین سے دوری کی وجہ سے یہ امت لقمہ دور اور آسانی والا بن گئی ہے اور اس پورے روز والوں کے لیے مباح اور حلال ہو گئی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشن گوئی حرف بحرف سچ ثابت ہے. قریب ہے کہ تمام امت ان پر ایسے ٹوٹ پڑیں گی جیسے کھانے والے کے کھانے کے پیالے پر ٹوٹ پڑتے ہیں. آج تمام قومیں و قوتیں ہر سمت اور ہر جانب سے ہمارے خلاف جمع ہو گئی ہے. معزز سامعات،
ہم جن بدتر حالات کے شکار ہیں اس کی وجہ دشمن کا بڑکپن اور بلند اخلاق نہیں، بلکہ ہم نے اللہ کے حکم کو ضائع کر دیا اور دوسروں کے حکم کی پیروی کی، اس میں عزت طلب کی۔ آج کے نوجوان مسجد کے بجائے کھیل کا میدان اختیار کیا ہے، قرآن کی کیسٹوں اور ذکر و فکر کے حلقوں کی جگہ گانے اور میوزک کو گلے لگا لیا ہے۔ مطالعے کے عوض اسکرین کے سامنے بیٹھ کر اپنا وقت تباہ کر رہے ہیں، جب ہم جہاد اور صدقے کے بجائے سود خوری اور کھیتی باڑی میں مشغول ہیں۔ الغرض جب ہم نے اللہ کی شریعت کو اپنی عام زندگی سے بے دخل کر دیا اور غیر اللہ کی شریعت کو اپنا حاکم و فیصل مان لیا اور اسے تہذیب و تمدن کا نمونہ اور گلوبلائزیشن کا منظر تصور کیا، جب ہم اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات سے آزاد ہو کر برطانیہ کی سیاست، فرانسیسی سخاوت، امریکہ کی دولت، روس کی رفاقت اختیار کرنے لگے ہیں تو تباہی و بربادی ہمارے حصے میں آ گئی ہے۔ جب ہم ایمان سے کفر، اطاعت سے معصیت، شکر سے ناشکری اور فرما برداری سے سرکشی کی طرف منتقل ہوئے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ہم سے اپنی تمام نعمتیں و نوازش چھین لیا۔ نتیجتاً ہماری فطرت میں خرابی، دلوں میں تاریکی، عقلوں میں کمزوری اور ذہنوں میں قدرت پیدا ہو گئی ہے۔ بقول علامہ اقبال، قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے، قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے، تب کسی قوم کی عظمت پر زوال آتا ہے۔ معزز سامعین، اسلامی حل یہ ہے کہ یہ امت اللہ کی بندگی کرے اور اس کے دین کو مضبوطی سے تھام لے۔ دل نہ امید تو نہیں، ناکام ہی تو ہے، دل نہ امید تو نہیں، ناکام ہی تو ہے، لمبی ہے غم کی شام مگر شام ہی تو ہے۔ معزز سامعین، اپنی اونگ سے بیدار ہو جاؤ، اپنی عقل کی طرف لوٹو، ہوش سے کام لو۔ اللہ تعالیٰ اپنی مدد اپنے بندوں پر اس کی ہمت اور ثابت کرنے کے باقت نازل کرتا ہے۔ تم اللہ کے دین کو مضبوطی سے تھام لو، وہ تمہاری بھرپور مدد کرے گا اور تمہیں کامیاب و کامران کرے گا۔ مشکلیں امت مرحوم کی آسان کر دے، مشکلیں امت مرحوم کی آسان کر دے، مورب مایا کو ہم دوش سلیمان کر دے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کی کھوئی ہوئی عظمت واپس لوٹائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔